السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا۔ جیومیٹری کا ایک مشہور مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ فیثاغورس کہلاتا ہے کیونکہ اسے پہلے ایک یونانی دانشور فیثاغورس نے دریافت کیا تھا۔ اس مسئلے کے باعث ریاضی میں فیثاغورس کو شہرت دعام حاصل ہے اور اس کا نام جیومیٹری کے ہر طالب علم کی زبان پر ہے۔ یونان کے ارد گرد کے سمندر میں جو بحیرہ ایجین کے نام سے مشہور ہے، ایک چھوٹا سا جزیرہ سیموس واقع ہے۔ اس جزیرے میں حضرت مسیح سے 6 صدی پہلے یعنی 582 قبل مسیح میں فیثاغورس پیدا ہوا۔ اس کا باپ یونان کا ایک بہت دولت مند شخص تھا جس نے اپنے بیٹے کی تربیت پر بے زری روپیہ صرف کیا اور اس کو تعلیم دینے کے لیے یونان کے بہترین تعلیق مقرر کیے۔ چونکہ فیثاغورس فطری طور پر بہت ذہین تھا، اس لیے اس نے اس تعلیم سے پورا فائدہ اٹھایا اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ ریاضی اور فلسفے میں اپنے ہم سبقوں سے بہت آگے نکل گیا۔ ابھی اس کی عمر صرف 20 برس تھی کہ اسے سیاحت کا شوق چڑھ آیا۔ چنانچہ یہ ہنسمکھ اور بے فکر نوجوان جسے کسی چیز کی کمی نہ تھی، محض حصول علم کے جذبے کو دل میں لیے ایک طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ پہلے بابل پہنچا جو قدیم دنیا کا سب سے مشہور شہر ہے۔ یہ عراق میں دریائے فرات کے کنارے موجودہ بغداد سے 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور تہذیب و تمدن کا پرانا مرکز تھا۔ چنانچہ یہاں کے رہنے والے ایسے زمانے میں بھی علوم و فنون سے مالا مال تھے جب یونانیوں کی حالت بالکل وحشیانہ تھی۔ فیثاغورس نے یہاں کے مشہور اساتذہ سے جتنا ممکن ہو سکا علم حاصل کیا، مگر اسے جس سکون کی تلاش تھی وہ اسے یہاں نہ مل سکا۔ اس لیے چند سال یہاں گزارنے کے بعد اس نے مشرق کی راہ لی اور کئی برس سفر کی صحبتیں اٹھانے کے بعد وہ براعظم پاک و ہند کے اس علاقے میں پہنچا جو موجودہ زمانے میں بہار کے نام سے موسوم ہے اور بھارت کا ایک صوبہ ہے۔ یہاں اس کی ملاقات بدھ مت کے بانی گوتم بدھ سے ہوئی جو اس عہد میں پاک و ہند کے گوشے گوشے میں عرفان کی تجلیاں بکھیر رہا تھا۔ دوستوں، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا فیثاغورس نے بدھ مت اختیار کر لیا؟ یونانی مورخ اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ بدھ کے خیالات اور عقائد کا فیثاغورس پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ چنانچہ جب یونان میں جا کر اس نے اپنی ایک الگ مذہبی جماعت بنائی تو اس جماعت کے اکثر اصول بدھ مت کے اصولوں ہی کا چربا تھے۔ بہار سے رخصت ہو کر فیثاغورس مصر پہنچا جہاں کے دانشور جیومیٹری میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ اس نے مصری عالموں سے جیومیٹری کا علم حاصل کیا اور پھر اپنے غور و فکر سے اس میں چند جدید مسائل دریافت کیے، جن میں سے سب سے مشہور وہ مسئلہ ہے جو مسئلہ فیثاغورس کے نام سے مشہور ہے۔ فیثاغورس کے ایک سماع نگار نے لکھا ہے کہ مصر کے قیام کے دوران میں اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور میں باریابی کا شرف حاصل ہوا، مگر یہ ایک شدید غلطی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ فیثاغورس سے کم از کم 1000 سال پہلے کا ہے۔ انبیاء کرام میں حضرت دانیال علیہ السلام فیثاغورس کے ہم عصر ہیں، اس لیے اس امر کا امکان ہو سکتا ہے کہ فیثاغورس نے حضرت دانیال علیہ السلام کی صحبت سے فیض حاصل کیا ہو، لیکن یقین کے ساتھ اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فیثاغورس جب یونان سے روانہ ہوا تو وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، لیکن جب وہ اپنے طویل سفر سے واپس آیا تو اس کی عمر 50 سال سے بڑھ چکی تھی اور وہ ایک خاموش سنجیدہ مزاج مفکرین ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی کے پورے 33 سال اس طویل سیاحت کی نظر کر دیے تھے۔ اگر اس سیاحت کے دوران میں مشرق کے کسی مقام پر اس کی موت واقع ہو جاتی تو اس کا کوئی نام بھی نہ جانتا، لیکن وہ اپنے وطن میں زندہ سلامت لوٹ آیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنے افکار کی تبلیغ کے لیے ایک الگ جماعت بنائی، فلسفہ حیات کا ایک علیحدہ مکتب فکر جاری کیا، جیومیٹری میں اپنا مشہور مسئلہ ہندسی عالموں کے سامنے بیان کیا، اس کے ثبوت بہم پہنچائے اور ان تمام باتوں سے اپنے لیے شہرت دعام کے دربار میں ایک مقام پیدا کر لیا۔
فیثاغورس نے سب سے پہلے اٹلی کے ایک مشہور شہر کروٹونا میں بدوباش اختیار کی۔ یہاں اس نے اپنے شاگردوں اور عقیدت مندوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک درسگاہ بنائی، جس میں وہ مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ اپنے مخصوص عقائد کی بھی تعلیم دیتا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مذہبی لحاظ سے اس کے مخصوص عقائد کیا تھے، کیونکہ تعلیم کا یہ حصہ پوشیدہ طور پر دیا جاتا تھا اور اسے اپنے عوام پر ظاہر نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس تعلیم میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کا عنصر غالب تھا۔ فیثاغورس کے شاگرد نہ صرف اپنے فاضل استاد سے گہری عقیدت رکھتے تھے، بلکہ ان کے آپس کے تعلقات بھی بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ فیثاغورس کے کچھ مخصوص علامتی نشان جن سے اس کے شاگرد ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے، چند فکرے تھے جن کے اندر ظاہری معنوں کے علاوہ بعض ایسے پوشیدہ معنی ہوتے تھے جن کو فیثاغورسیوں کے سوا کوئی اور نہ سمجھ سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک نوع کی ضرب مثال تھیں جو ظاہری معنوں کے علاوہ پوشیدہ معنوں کی حامل ہوتی تھیں۔ فیثاغورس کے چند علامتی فکرے اور ان کے پوشیدہ معنی کچھ یوں تھے: ایسی مچھلی نہ کھاؤ جس کی دم سیاہ ہو۔ پوشیدہ معنی یہ ہے: ایسے شخص کی صحبت میں نہ بیٹھو جس کی شہرت اس کے برے اعمال کے باعث داغدار ہو اور جسے لوگ پیٹھ پیچھے برا کہتے ہوں۔ آگ کو تلوار کی نوک سے حرکت نہ دو۔ جو شخص پہلے سے تمہارا دشمن ہے اس کو مزید غصہ دلا کر اس کی عداوت کی آگ کو نہ بھڑکاؤ۔ فیثاغورس کے درسگاہ میں نظم و ضبط بہت سخت تھا، جس میں سے اس کے تمام شاگردوں کو گزرنا پڑتا تھا۔ ان کے زمانہ تعلیم میں پہلے 5 سال کی مدت عرصہ خاموشی کہلاتی تھی۔ اس مدت میں ہر شاگرد کے لیے ضروری تھا کہ وہ استاد کے تمام فرمان کو خاموشی کے ساتھ سنے اور ان پر پوری عقیدت کے ساتھ یقین رکھے۔ اس عرصے میں اسے کسی قسم کے سوال کرنے یا شک کا اظہار کرنے یا زبان اعتراض کھولنے کی ہرگز اجازت نہ تھی۔ بعض طلباء کے لیے جن کی ذہانت دوسرے طالب علموں سے بڑی ہوئی تھی، عرصہ خاموشی کی مدت 5 سال سے گھٹا کر 2 سال کر دی جاتی تھی، لیکن 2 سال سے وہ کسی صورت میں کم نہ ہوتی تھی۔ طلباء کے روزمرہ کا پروگرام صبح موسیقی سے شروع ہوتا تھا۔ فیثاغورس موسیقی کا بہت شائق تھا اور اس کے اثرات پر گہرا یقین رکھتا تھا۔ موسیقی کے بعد طلباء فیثاغورس کی قیادت میں 1 گھنٹے کے لیے سیر کو چلے جاتے۔ سیر سے واپس آ کر مکتب کی 4 دیواری میں ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ دوپہر کو وہ ایک میز پر اکٹھے کھانا کھاتے۔ ان کی خوراک بہت سادہ ہوتی اور شراب کی انہیں سخت ممنوعیت تھی۔ کھانے کے بعد مختلف موضوعات پر لیکچر ہوتے اور سہ پہر کو تھوڑی سی ورزش یا کھیل کے بعد 1 دن کا پروگرام اختتام پذیر ہو جاتا تھا۔ فیثاغورس نے اپنے عقیدت مندوں میں برادرانہ تعلقات اس حد تک استوار کر دیے تھے کہ وہ اپنی ساری دولت برادری کے مشترکہ فنڈ میں شامل کر دیتے تھے اور پھر اس مشترکہ فنڈ سے تمام اراکین اپنی ضرورت کے مطابق بہرہ اندوز ہوتے تھے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی امیر ہو، اس کے لیے اپنی ساری نقدی اور پونجی مشترکہ کھاتے میں داخل کرنا لازمی تھا۔ اس مشترکہ خزانے کا اہتمام چند منتخب افراد کرتے تھے جو ماہرین اقتصادیات یعنی اکانومسٹ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ اس مشترکہ فنڈ کو تجارت میں بھی لگاتے تھے، جس کے نفع سے فنڈ بڑھتا رہتا تھا اور کچھ عرصے کے بعد دگنا تگنا ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص برادری کے حلقے سے نکلنا چاہتا ہو تو اس کا روپیہ منافع کے ساتھ اس کو واپس کر دیا جاتا، مگر ہاں ساتھ ہی درسگاہ کے احاطے کے قریب اس کی ایک فرضی قبر بنا دی جاتی، کیونکہ برادری کے اراکین کے نزدیک ایک حلقے سے اس کا اخراج عملی طور پر اس کی موت کے مترادف تھا۔ فیثاغورس کے فلسفے میں عورت کا بہت احترام تھا۔ اس بارے میں اس کے خیالات یونانی دور کے ایک اور دانشور ارسطو کے خیالات سے بالکل متضاد تھے، کیونکہ ارسطو عورتوں کو مردوں کے مد مقابل ان کو کمتر سمجھتا تھا اور انہیں حکومت یا سوسائٹی میں کسی قسم کے حقوق دینے کا سخت مخالف تھا۔ لیکن فیثاغورس عورتوں کو مردوں کے سے تمام حقوق دینا چاہتا تھا، حکومت میں بھی اور معاشرے میں بھی۔ اس کے حلقہ دراز میں عورتیں بھی برابر شریک ہوتی تھیں، جن میں بعض علمیات کے اعلیٰ درجے تک پہنچ گئی تھیں۔ انہی فاضل عورتوں میں ایک فیثاغورس کی اپنی بیوی تھی۔
فیثاغورس کی جاری کردہ تحریک کو ان خواتین سے جو اس میں شامل ہو گئی تھیں بہت تقویت ملی اور یہ تحریک تیزی سے پھیلنے لگی۔ ادھر جوں جوں فیثاغورس کی جماعت میں اس کے عقیدت مندوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ملکی حکمران اور مذہبی رہنما اس کے مخالف ہوتے جا رہے تھے۔ اس مخالفت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ فیثاغورس نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا اور ملکی حکمرانوں اور مذہبی رہنماؤں پر نکتہ چینی کو اپنا اشعار بنا لیا تھا۔ اس کا نتیجہ ایک ہی نکل سکتا تھا اور نکلا، یعنی حالات رفتہ رفتہ اتنے ناسازگار ہو گئے کہ فیثاغورس کو اپنی جماعت کے ساتھ اٹلی سے نکلنا پڑا۔ وہ یونان کے ایک شہر میٹاپونٹم میں آیا اور یہاں سیاست سے الگ ہو کر اپنے عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں خالص علمی زندگی گزارنے لگا۔ فیثاغورس نے جیومیٹری کے مسئلے فیثاغورس کے علاوہ چند اور دریافتیں بھی کیں جن کی وجہ سے اس کا شمار قدیم زمانے کے نامور سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ فیثاغورس سے پہلے اور فیثاغورس کے پورے 2000 سال بعد تک دنیا بھر کے عالم یہ یقین رکھتے تھے کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے اور اس کے لیے سورج اور چاند ستارے زمین ہی کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ غلط نظریہ 15ویں اور 16ویں صدی تک قائم رہا، یہاں تک کہ کوپرنیکس اور گیلیلیو نے اپنے مشاہدات اور تجربات سے قطعی طور پر اسے غلط ثابت کیا۔ لیکن باوجود اس کے کہ فیثاغورس کے پاس تجربے اور مشاہدے کے لیے کوئی آلات نہ تھے، اس نے حضرت مسیح سے کامل 5 صدی پہلے یہ درست نظریہ پیش کیا کہ زمین گول ہے اور وہ فضا میں ساکن نہیں ہے بلکہ متواتر حرکت کر رہی ہے۔ البتہ فیثاغورس کا خیال تھا کہ زمین سورج کے گرد حرکت نہیں کرتی بلکہ وہ ایک اور مرکز نور کے گرد چکر لگاتی ہے جس کا نام ہیسٹیا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق سورج اپنی روشنی اسی مرکوز نور سے لیتا ہے اور سورج اور دیگر تمام ستارے بھی اسی مرکوز نور کے گرد گردش کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے کا صحیح نظریہ اس کے عین مطابق نہیں ہے مگر اس سے زیادہ مختلف بھی نہیں ہے، کیونکہ جدید نظریے کے مطابق زمین اور دیگر ستارے اگرچہ سورج کے گرد گھومتے ہیں مگر خود سورج بھی فضا میں ساکن نہیں ہے بلکہ وہ اپنے تمام نظام شمسی کے ہمراہ ایک اور مرکز کے گرد حرکت کنا ہے۔ اس لحاظ سے ایک ایسے قدیم زمانے میں جب جدید تحقیقات کی روشنی کا کہیں وجود نہ تھا، فیثاغورس کا ایک ایسی حقیقت کو پالنا اسے ایک نامور سائنسدان بنانے کے لیے کافی ہے۔ فیثاغورس کو اعداد سے خاص دلچسپی تھی، چنانچہ اس کا مقولہ کہ دنیا میں صرف اعداد ہی حقیقت اشیاء ہیں بہت مشہور ہے۔ فیثاغورس نے موسیقی کے پیمانے پر بھی تحقیقات کی اور موسیقی کے سروں سے درمیانی وقفوں کا پتہ لگایا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک آلہ بھی ایجاد کیا تھا جو بلا شبہ سائنس کے قدیم ترین آلات میں سے تھا۔ چاند کے متعلق فیثاغورس نے پہلی بار یہ حقیقت بیان کی کہ اس کی روشنی اصلی نہیں بلکہ وہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور پھر اسے زمین کی طرف منعکس کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ فیثاغورس نے میٹاپونٹم کے شہر میں پہنچ کر سیاست کو خیرباد کہہ دیا تھا اور ایک گوشہ نشین بوڑھے عالم کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ یہیں گمنامی کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، مگر اس کا نام اس کے دریافت کردہ مسئلے کے باعث جیومیٹری کی ہر کتاب میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ دوستوں، فیثاغورس کی یہ دلچسپ داستان آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بلا تاخیر ملتی رہے۔ تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔